ہر صدی میں مجدد کی آمد، انسان کی عادت ہے کہ وہ نئی چیز کو پسند کرتا ہے اور ترجیح دیتا ہے، جبکہ جو چیز پرانی ہو جائے اس سے توجہ ہٹ جاتی ہے۔ عربی مقولہ ہے کل جدید لذیذ، یعنی ہر نئی چیز لذیذ محسوس ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہروپیے لوگ دوسروں کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے نئے سے نئے کرتب دکھاتے ہیں، اور سیاسی لیڈر بھی نئے نعروں کے ذریعے عوام کو بے وقوف بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ دانا لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ نیا کیا ہے، بلکہ یہ دیکھتے ہیں کہ فائدہ کس میں ہے۔ اگر نئی چیز نقصان دہ ہو اور پرانی فائدہ مند ہو تو عقل مند کبھی بھی نئی چیز کو اختیار نہیں کرتے۔ اسلامی تعظیم کو پرانا قرار دے کر جدید مغربی تہذیب پسند کرنے والوں کو اقبال نے کہا، اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے۔ شیخ الاسلام والمسلمین خواجہ محمد قمر الدین سیالوی علیہ الرحمہ سے کسی شخص نے کہا، بے دین لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام کا 1400 سالہ پرانا نظام جدید دور کی ضروریات پوری نہیں کر سکتا۔ آپ نے جو خوبصورت جواب دیا اس کا خلاصہ یہ ہے، نظام شریعت کا قدیم ہونا اس کی تر و تازگی سے رکاوٹ نہیں ہے، سورج تو اس سے بھی بہت پرانا ہے۔ جیسے پرانا ہونے کے باوجود قیامت تک سورج ہی روشنی دے گا اور ہر روز پوری آب و تاب سے چمکے گا، اسی طرح 1400 سالہ پرانا ہونے کے باوجود اسلامی نظام ہی قیامت تک لوگوں کی کامل رہنمائی فرمائے گا اور ہر دور میں پوری شان و شوکت کے ساتھ باقی رہے گا۔ ازل سے رب تعالیٰ کا یہ فیصلہ تھا کہ اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہوں گے اور ان کی شریعت آخری شریعت ہوگی، اور حکمت کا تقاضا یہ بھی تھا کہ وقت گزرنے کے ساتھ اس شریعت کی رونق و تازگی میں فرق نہ آئے تاکہ لوگ اس سے دور نہ ہوں۔ لہذا رب کریم نے ایسا انتظام فرما دیا کہ قیامت تک نظام پرانا ہی رہے گا، تاہم چاشنی ہر دور میں نئی ہوگی۔ وہ انتظام یہ ہے کہ رب تعالیٰ نے ہر دور میں ایسے افراد پیدا فرمائے اور پیدا فرماتا رہے گا جنہوں نے دین کی رونق کو ہمیشہ دوبالا رکھا اور آئندہ بھی رکھیں گے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جان جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ عز وجل یبعث لہذه الامت علی رأس کل 100 سنۃ من یجدد لها دینها، یقیناً اللہ تعالیٰ اس امت کے لیے ہر 100 سال کے اختتام آغاز پر مجدد بھیجے گا جو امت کے لیے دین کو تازہ کر دے گا۔ اس حدیث پاک میں دی گئی خوشخبری کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ہر صدی ہجری کے اختتام پر ایسا صحیح العقیدہ امتی یا کئی افراد پیدا فرمائے جو شریعت و طریقت کے علم سے آراستہ تھے، تقوی و پرہیزگاری میں بے مثال تھے۔ انہوں نے بغیر کسی خوف و لالچ کے دین و شریعت کو عام کیا اور گمراہی و بدعات کے خلاف بھرپور جہاد کر کے دین کی رونق کو دوبالا کر دیا۔ گزشتہ صدی میں جب بے دینوں کی طرف سے عقائد کو بگاڑنے کی کوشش کی گئی اور نئے نئے فتنے پیدا ہوئے تو خالق کائنات نے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان ماتریدی حنفی قادری رحمۃ اللہ علیہ کو دین کی رونق دوبالا کرنے کے لیے منتخب فرمایا۔ آپ نے عقائد کی اصلاح، سنتوں کو پھیلانے اور گمراہی و بدعات کو ختم کرنے کے لیے ایسی خدمات سر انجام دی کہ دنیا بھر کے علماء حق نے آپ کو مجدد قرار دیا، بلکہ آپ کی جلیل قدر خدمات کا یہ نتیجہ ہوا کہ آپ کی شخصیت حق کی پہچان بن گئی۔ اہل سنت و جماعت کو سنی بریلوی کہا جانے لگا اور عقائد اہل سنت کو فکر رضا کا نام دے دیا گیا۔ آپ 10 شوال 1272 ہجری 14 جون 1856 کو بھارت کے شہر بریلی میں پیدا ہوئے۔ دادا محترم مولانا شاہ رضا علی خان اور والد گرامی مولانا شاہ نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہما نامور علماء ربانیین تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو غیر معمولی صلاحیتوں سے نوازا تھا۔ حافظہ ایسا شاندار تھا کہ استاذ بھی حیران رہ جاتے۔ فقط 4 سال کی عمر میں قرآن مجید مکمل کر لیا۔ 13 برس 10 ماہ کی عمر میں 1869 عیسوی کو مکمل عالم دین بننے کے بعد والد گرامی کی نگرانی میں فتویٰ لکھنے کا آغاز کیا اور یہ سلسلہ وصال تک پورے 54 سال جاری رہا۔ اللہ تعالیٰ نے تمام قدیم و جدید علوم میں اعلیٰ درجہ کی مہارت عطا فرمائی تھی۔ آپ نے اردو زبان میں قرآن مجید کا بہت شاندار ترجمہ کیا جس کا نام کنز الایمان ہے۔ آپ کے تحقیقی فتاوی بھی فتاوی رضویہ کے نام سے شائع ہو چکے ہیں جو 33 ضخیم جلدوں پر مشتمل ہیں۔ اس کے علاوہ بھی آپ نے سینکڑوں کتابیں لکھی، نیز حمد خدا، نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بزرگوں کے مناقب میں سینکڑوں اشعار کہے۔ خدمات دینیہ سے بھرپور زندگی گزارنے کے بعد 25 صفر المظفر 1340 ہجری 28 اکتوبر 1921 کو جمعہ کے دن وصال فرمایا۔ وصال سے پہلے حدیث مبارک پر عمل کے لیے اپنے صاحبزادے مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان علیہ رحمہ سے سورہ یاسین اور سورہ رعد کی تلاوت سنی، سفر کے وقت کی مسنون دعائیں پڑھیں، کلمہ طیبہ پڑھا۔ روح مبارک پرواز کرتے وقت چہرہ نور سے چمک رہا تھا۔ فتنوں کے اس دور میں ایمان کی حفاظت کے لیے عقائد اہل سنت پر استقامت بے حد ضروری ہے اور اسی کو فکر رضا کہا جاتا ہے۔